بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم everyone. Myself Wahid Ahmed. Welcome to the Learner Academy. Today we discuss about dissociative disorders number 2, lesson number 24, abnormal psychology. اب اس میں جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈی ریئلائزیشن ڈس آرڈر، ڈسپرسنلائزیشن. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اس کی پرسیپشن ہے اپنے بارے میں، اپنے سراؤنڈنگس کے بارے میں، اور جو ہے وہ ڈسرپٹیولی الٹرڈ ہوتی رہتی ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے. جو ہماری الٹرڈ اس کی پرسیپشن ہوتی ہے وہ کسی سٹریس کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کا ٹریگر جو ہے بیک بون جو اس کی ہے وہ ٹریگر جو ہے وہ سٹریس ہوتا ہے. یہ ایڈولسنس میں موسٹلی جو یہ ڈس آرڈر ہے یہ ایڈولسنس میں سٹارٹ ہوتا ہے. یہ ایبرپٹلی اچانک سے بھی ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ ایپیسوڈک بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ کرونک ہو جاتا ہے، کرونک کورس تک جاتا ہے، مطلب کہ کافی دیر تک رہتا ہے، لانگ ٹائم، لاسٹ ایٹ لانگ ٹائم. اب ڈی پرسنلائزیشن کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی شخص اس کی وہ کنڈیشن جس کے ساتھ وہ فیل کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سیپریٹڈ ہو جاتا ہے اپنی باڈی سے، اپنے آبزرونگ دیم سیلف سے اور اس کے آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ سے. اب ان ریئلٹی کی جو سینس ہے وہ دوسرے سینسی ایکسپیرینس اور بیہیویئر میں بھی آن ریئلٹی جو ہے ایکسٹینڈ کر جاتی ہے. اس کے علاوہ ڈی ریئلائزیشن یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو فیلنگ ہوتی ہیں دوسری ورڈ، ایکسٹرنل ورڈ کی طرف ان ریئل ہوتی ہیں، اسٹرینج ہوتی ہیں، اس کے بہت عجیب غریب ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو انڈیویجول جو ہوتا ہے اس کے جو یا آبجیکٹ ہوتا ہے اس کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ ان ریئل ہوتا ہے، فوگ ہوتا ہے یا ڈریم ہوتا ہے. اب جو اس کا کرائٹیریا ہے ڈی ایس ایم 5 میں ڈی پرسنلائزیشن کا یا ڈی ریئلائزیشن ڈس آرڈر کا، وہ کچھ اس طرح ہیں کہ جو اس میں پریزنس آف پرزسٹنٹ اور ریکرنٹ ایکسپیرینس. ڈی پرسنلائزیشن کا اس کو ڈی ریئلائزیشن دونوں کا یا ایک کا بار بار جو ہے ایکسپیرینس ہو. اس کے علاوہ ڈی پرسنلائزیشن کیا ہوتا ہے؟ ایکسپیرینس آف ان ریئلٹی، ڈیٹیچمنٹ، اور اس کے علاوہ جو ہے آؤٹ اسٹرینتھ. آبزرور جو ہوتا ہے رسپیکٹ ٹو اس کی جو ہے اس کی تھاٹس، اس کی فیلنگ، اس کی سینسیشن، اس کی باڈی، اس کے ایکشنز، مطلب کہ اس کے جو پرسیپچول آلٹرنیشنز ہیں، اور اس کے علاوہ ڈسٹارٹیڈ سینس آف ٹائم ہے، ہم اس کے ان ریئل ایبسنٹ سیلف ہے، ایموشنل اینڈ فزیکل نمبنگ ہے. یہ ہے ڈی پرسنلائزیشن. اب جو ڈی ریئلائزیشن ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ان ریئلٹی ڈیٹیچمنٹ جو ہے اپنی سراؤنڈنگ کے ساتھ، آبجیکٹ جو ہوتا ہے ایکسپیرینس کا ان ریئل، ڈریم لائک، فوگی، لائف لیس اور ویژولی ڈسٹارٹیڈ. ڈی ریئلائزیشن میں وہ ایسا فیل کرتا ہے. اب جو بی ہے اس کا کرائٹیریا، اس میں یہ ہوتا ہے ڈی پرسنلائزیشن یا ڈی ریئلائزیشن ایکسپیرینس جو ہوتا ہے انٹیکٹ، ٹیسٹنگ ریمینز انٹیکٹ، کہ وہ پریزنٹ ہوں گے. سمٹم جو ہیں وہ کاز کلینکلی سگنیفیکنٹ ڈسٹرنس، اس کی وجہ سے اس کا سوشل، آکوپیشل اور ادر امپورٹنٹ ایریاز جو ہیں فنکشننگ کے بہت ڈسٹرب ہو چکے ہوتے ہیں. اب جو اس میں جو ڈسٹربنس ہے وہ کسی بھی فزیولوجیکل ایفیکٹ کی وجہ سے نہ ہو، اور یہ کسی بھی ادر مینٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے ہو سکتی ہے. پینک ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، شیزوفرینیا ہو سکتا ہے، ایکیوٹ سٹریس ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، اور ادر ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں. آگے ہے ادر اسپیسیفائڈ ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز، نیکسٹ ٹاپک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پریزنٹیشن ہے، جو سمٹمز ہیں، کریکٹرسٹکس ہی، وہ جو کلینکلی کاز سگنیفیکنٹ ڈسٹریس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی سوشل، آکوپیشنل اور جو باقی امپورٹنٹ ایریاز آف ورک ہیں وہ سارے ڈسٹرب ہو چکے ہوتے ہیں. جس میں اب آگے اس کے علاوہ جو ہے ادر اسپیسیفائڈ ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر جو ہے اس کو کیٹاگرائز کیا جاتا ہے سچویشن کے حساب سے، جس میں کلینیشین جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، اسپیسیفک ریزن تک پہنچتا ہے. اس کے علاوہ پریزنٹیشن جو ہے اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ کسی بھی کرائٹیریا کو میٹ نہ کرے. اگر وہ میٹ کر جائے گی تو ہم اس کو ایک ٹائٹل دے دیں گے، اگر وہ نہیں کرے گا تو ہم اس کو انسپیسیفائڈ یا ادر اسپیسیفائڈ میں کاؤنٹ کریں گے. اس کے علاوہ نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے انسپیسیفائڈ ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز. انسپیسیفائڈ میں یہ ہوتا ہے جو اس کی پریزنٹیشن ہے، اس کے سمٹمز ہیں ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز کی، اس کی وجہ سے اس کے امپورٹنٹ ایریاز سب کچھ ڈسٹرب ہو چکا ہو، اور جو کیٹیگری ہے وہ سچویشن میں اس کے جو کلینیشین ہے اس کو وہ خود چوز ناٹ اسپیسیفائی،
اب جو اس کا کرائٹیریا ہے وہ میٹ نہ کرے ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر کے ساتھ باقی ڈس کے ساتھ، تو ہم اس کو ان اسپیسیفائڈ کہیں گے. جس میں اس کی کچھ سمٹمز پریزنٹ ہوں، اس میں کچھ سمٹمز موجود نہ ہوں، تو ہم ان کو ان اسپیسیفائڈ کا ٹائٹل دیں گے. اب ڈسوسیٹیوز جو ہے ڈس آرڈرز ہیں، ان کی ایٹیولوجی یہ ہے کہ اس میں سائیکو ڈائنامک تھیوری ہے. سائیکو ڈائنامک تھیورسٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز کو ریپریشن، مطلب کہ اب انہوں نے ریپریشن پہ فوکس کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جو موسٹلی جو ایگو ڈیفنس، بیسک ایگو ڈیفنس میکانزم ہے، لوگ انزائٹی کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں، لیکن وہ انکانشیسلی جو پینفل میموریز ہوتی ہیں، تھاٹس ہوتی ہیں، امپلسنگ ہوتی ہیں، ان کی اویئرنیس ہوتی ہے، وہ ان کے انکانشیس میں رہ جاتی ہے. ہر بندہ جو ہے اپنے آپ میں بہت زیادہ میٹر میں ڈپریشن یوز کرتا ہے، لیکن کچھ اس حد تک پینفل ہوتا ہے کہ وہ اپنی پرسنالٹی لاس کر جاتا ہے. اب اس کے علاوہ ایگو ڈیفینس میکانزم ایک ایکسپریشن، اس میں جو ہے ہر بندہ ٹرائز ٹو اسٹاپ ہم سیلف تھنکنگ فیلنگ سم تھنگ، وہ اپنے آپ کو جو فیل کر رہا ہوتا ہے یا تھنک کر رہا ہوتا ہے اس چیز سے بچنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ سب کچھ جو ہے انکانشیسلی ہیپن ہوتا ہے. اس کے علاوہ سائیکو ڈائنامک ویو جو ہے اس میں ڈسوسیٹیو ایمنیزیا، اس میں میسو اپریشن کا سنگل ایپیسوڈ آتا ہے. اس کے علاوہ جو سائیکو ڈائنامک تھیورسٹ ہیں وہ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ جو ہم کنٹینیوسلی ریپریشن کرتے ہیں وہ ہمیں ٹرومیٹک چائلڈہڈ ایونٹس کی طرف موٹیویٹ کر کے لے جاتا ہے. ابیوزنگ، جیسا کہ ابیوزنگ پیرنٹنگ ہے. اس کے علاوہ جو ہے چلڈرن، جو بچے ٹروماز ایکسپیرینس کرتے ہیں، ان کی لائف میں ڈینجرس ورڈ اور وہ جو ہے پریٹینڈنگ ادر پرسن، وہ دوسروں سے مطلب کہ بچتے ہیں، ان سے سوشلی جو ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں. جب تھاٹس اور ایکسپیرینس بیڈ ہوگا تو انکانشیسلی جو ہے ڈینائی، وہ ساری چیزوں کو ایسا کرے گا کہ وہ ریپریس کرے گا، ڈینائی کرے گا. اس کے علاوہ جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے بیہیویئرل تھیوری. ایٹیالوجی ہی کنٹینیوڈ ہے. اس میں جو بیہیویئرسٹ ہیں ڈسوسیشن پہ وہ جو گروز فرام نارملی میموری پروسیس، جیسا کہ ڈرفٹنگ ہے، مائنڈ فارگیٹنگ ہے، ان چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں. جیسا کہ کچھ لوگ مومنٹری فارگیٹنگ ہوتے ہیں، انزائٹی کی وجہ سے اب ہم جب ٹینشن میں ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بھول رہے ہوتے ہیں، جب ہم ریلیکس ہوتے ہیں تو ہمیں سب کچھ یاد ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے جب یہ ٹینشن یا انزائٹی، اسٹریس، ٹرومیٹک ایونٹس اس حد تک بڑھ چکا ہو کہ وہ انکانشیس کو بھی لیڈ کر رہا ہو، تو پھر پرسنالٹی جو ہے وہ کافی حد تک ڈسٹرب ہو چکی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہے انوائرمنٹل فیکٹرز. انوائرمنٹل فیکٹر کافی حد تک اثر انداز ہوتے ہیں، جن میں ہے ٹرومیٹک ایونٹس ہماری لائف میں بہت زیادہ اہم رول ادا کرتے ہیں، جن میں فزیکل یا سیکسول ابیوز ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو ہے کوئی بھی ایکسپیرینس، جو ٹرومیٹک ایونٹس ہیں ان کو ایکسپیرینس کرنے میں ہم اوائڈنس اختیار کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ایڈورس چائلڈہڈ ایکسپیرینس جو ہوتا ہے وہ بھی ڈس آرڈرز کی طرف لیڈ کرتا ہے. وہ جو ہے اوائڈنس وہ سیکھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو پرسنل فیکٹرز ہیں وہ بھی کافی حد تک اثر انداز ہوتے ہیں. پرسنل فیکٹرز میں یہ ہوتا ہے ہم جو کافی ہمارے اندر پرابلمز ہوتے ہیں وہ ہم خوف اورینٹڈ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان، ٹمپرامنٹ جو ہوتا ہے ہمارا وہ بہت گرم ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ولنریبل ہوتے ہیں، ڈس آرڈرز کی طرف ہم اپنے آپ کو لیڈ کر رہتے ہیں. امیچور ڈیفینسز جو ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پری کنسیوڈ آئیڈیاز، سچویشن اس طرح کی ہوتی ہیں، کوگنیٹیو ڈسکنیکشن ہوتا ہے، اوور کنیکشنز ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے پرسنل فیکٹرز ہوتے ہیں جو ڈس آرڈر کی طرف لیڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ سائیکالوجیکل فیکٹرز ہیں. سائیکالوجیکل فیکٹرز میں جو ہے سویئر سائیکالوجیکل اسٹریسز، ٹرومیٹک ایونٹ، کنفلکٹ، اپنی لائف کے بارے میں، دوسروں کی لائف کے بارے میں ڈفرینسز ہیں ٹو ڈیولپ ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز 2، جو کہ کنٹینیوڈ تھا. اس میں ہم نے اس کی ایٹیولوجی اور اس کے ڈس آرڈرز کے کچھ جو ہیں DSM کی کرائٹیریا سمپٹمز ان کے بارے میں ڈسکس کیا. یہاں تک کوئی پرابلم ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.